اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی، یا مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے، براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں، یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا،
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बुराक तुझे मालूम नहीं सैयदुल अंबिया तुझ पर सवारी कर रहे हैं। बुराक ने यही कहा कि इसी शौक में और इसी मस्त शादमानी में मैं रक्स कुना हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जब सवार हुए तो उस बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था, जहां तक नजर पड़ती है उसका पहला कदम हुआ करता। अब वो सवारी से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले और आपके सफर की जो पहली मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस, तकरीबन मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफर 1400 किलोमीटर के फासले पर होता है। 1400 या 1500 उस वक्त के मील का हिसाब जो बताया गया है। अजीज़ान गिरामी, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, मैं एक एक चीज़ पर आप तवज्जो दें। जिब्राइल अमीन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे। हुजूर फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा खुला हुआ था, बाबे मोहम्मद उसको कहा गया, बाबे मोहम्मद खुला हुआ था। रात के वक्त, कितनी रात गुजरी ये पता नहीं, लेकिन रात के वक्त मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर पत्थर लगे हुए थे। जिब्राइल अमीन ने एक पत्थर में अपनी उंगली से सुराख किया और बुराक सवारी के रस्सी को वहां पर बांध दिया। जैसे घोड़े को बांधा जाता है, वहां आपने एक सुराख किया और उस सुराख में बुराक के गले से जो रस्सी थी उस रस्सी को लगा दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में अंदर तशरीफ लाए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे सब बस्ता वहां पर खड़े थे, सब के सब वहां पर खड़े हुए थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे बादशाह अपने जमाने के वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम थे, लेकिन आज वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए थे। सबसे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर गए और उन तमाम नबियों की मेरे आका ने इमामत फरमाई। वो कौन सी नमाज थी? मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया को पढ़ाई, ये नमाज उम्मतियों की नमाजों की तरह नहीं है, वो नबियों के लिए खास नमाज थी। उस जमात का इमाम भी खास था और मुक्तदी भी खास थे।